سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو غسل کس طرح دیا گیا؟ آپ کو غسل دینے کی سعادت کس کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ہی کیوں دفن کیا گیا؟ اس سلسلہ میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ کو غسل دینے کے لیے جمع ہوئے تو ان میں باہمی اختلاف ہوا کہ نبی علیہ السلام کو غسل کس طرح دیا جائے، جس طرح ہم اپنے دیگر لوگوں کو، وصال کر جانے والوں کو، ان کے لباس کو اتار کر غسل دیتے ہیں، کیا اسی طرح نبی علیہ السلام کو غسل دیا جائے، یا آپ کے لباس میں موجود رہتے ہوئے آپ کو غسل دیا جائے؟ کس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے تمام صحابہ کرام کو جو اس مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے، ان تمام کے اوپر نیند کو طاری فرما دیا، سب کے سب اونگنے لگے، اور جس وقت وہ اونگ رہے تھے تو ہاتف غیبی سے ان کے دلوں پر یہ بات داخل کر دی گئی کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لباس کے اندر ہی غسل دیا جائے، ان کے لباس کو نہیں اتارا جائے گا، بلکہ لباس میں ہی ان کو غسل دیا جائے گا۔ اور اس کی خاص وجہ تھی، جیسے سنن بہقی کے اندر حضرت امام بہقی رحمہ اللہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے علی، میرے وصال کے بعد آپ ہی مجھے غسل دینا، کیونکہ آپ کے علاوہ جو کوئی میرے ستر کو دیکھے گا، میرے اعضائے بدن کو دیکھے گا، اس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی، اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دیا، اور اس انداز میں کہ محبوب علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اور نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پردے کے پیچھے سے پانی پکڑا رہے تھے، یعنی ان کی معاونت کر رہے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت فضل بن عباس بھی تھے، اور نبی علیہ السلام کے دوسرے غلام حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو مجموعی طور پہ یہ 5 افراد تھے جنہوں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ غسل کے لیے پانی حضرت علی ہی بہا رہے تھے، البتہ دیگر صحابہ کرام پردے کے پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی پیش کر رہے تھے۔ پھر ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو غسل سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کفن پہنایا۔ حضرت علی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عضو کو دھونے کا میں ارادہ کرتا ہوں، اور ساتھ یہ خیال کرتا ہوں کہ اب میں اس کو موڑتا ہوں، اب میں اس کا رخ تبدیل کرتا ہوں، تو وہ عضو اس قدر نرم ہوتا اور وہ خود بخود جو ہے وہ اس حالت میں آ جاتا جس حالت میں میں اسے لے جانا چاہتا تھا۔ یعنی یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس بھی عضو کو دھونا چاہتے ہیں، یعنی بازوؤں کو دھونا چاہتے ہیں، بازوؤں کے نیچے والے حصے کو یا بلائی حصے کو دھونا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے وہ عضو اسی طرف مڑ جاتے ہیں، اور یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم آپ کو غسل دے رہے تھے، گھر کے اندر بڑی ہلکی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی، اور اس ہوا سے ہمارے بدن جو ہیں وہ بالکل تازہ ہو رہے تھے، اور ساتھ یہ آواز دی جا رہی تھی کہ اے نبی علیہ السلام کو غسل دینے والو، ان کے ساتھ نرمی کا اظہار کرو،
یعنی ان کے اعضاء کے اوپر نرمی کے ساتھ ہاتھ پھیرو، نرمی کے ساتھ ان کے اعضاء کو ملو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ خالق کائنات جل جلالہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نرمی کرنے کی وجہ سے تم سے درگزر فرمائے گا، تم سے کفایت کی جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے، باقی صحابہ جیسے حضرت عباس ہیں، حضرت اسامہ ہیں، حضرت فضل ہیں، حضرت شقران ہیں، یہ تمام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معاونت کرنے والے۔ نبی علیہ السلام کو عام لوگوں کی طرح غسل نہیں دیا گیا کہ ان کے تمام کپڑے اتارے جائیں اور اس کے بعد غسل دیا جائے، بلکہ نبی علیہ السلام کو ان کے لباس کے اندر ہی غسل دیا گیا، اور آپ نے جو قمیض مبارکہ پہن رکھی تھی اس کے اوپر ہی آپ کو کفن پہنایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آپ کے سوا میرے ستر کو دیکھے گا اس کی بینائی زائل ہو جائے گی۔ جس وقت نبی علیہ السلام کی تدفین کا مرحلہ تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حوالے سے بھی باہم مختلف آراء تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ نبی علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں لے جائیں، کسی کی رائے یہ تھی کہ جنت البقیع میں دیگر صحابہ کرام کے ساتھ آپ کو دفن کیا جائے، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کی حدیث کو پیش فرما کے اس مسئلہ کا حل نکالا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی جس مقام پر وصال کرتا ہے وہی مقام اس نبی کا مزار بنتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا وصال مبارک حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ انور میں ہوا اور محبوب علیہ السلام کو اسی مقام کے اوپر دفن کیا گیا۔ آج روضہ اقدس اسی مقام پر ہے جس مقام پر محبوب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔